اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع والعشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 27واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ 26 اسباق میں ابواب کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ثلاثی ابواب، رباعی ابواب، پھر ثلاثی میں مجرد مزید فی، پھر رباعی میں مجرد مزید فی، الحمدللہ یہ سارے کے سارے ابواب جو ہے ہم مکمل کر چکے ہیں، ان کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ انتہائی اہم سبق ہے جی۔ اس سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آپ کو ضمائر کے بارے میں بتائیں گے جی۔ ضمائر جمع ہے ضمیر کی، اور ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں ضمائر کے صرف 2 چارٹ جو ہیں وہ یاد کیے تھے، اور ان 2 چارٹس نے الحمدللہ ہمارا سارا کا سارا مقصد جو ہے وہ پورا کر دیا تھا۔ میں نے آپ کو حالت رفع والے ضمائر جو ہیں وہ سکھائے تھے، وہ آپ کو یاد ہوں گے۔ وہ تھے جی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو۔ یہ مرفوع ضمائر تھے، حالت رفع والے ضمائر تھے، اور میں نے کہا تھا کہ جہاں بھی ہمیں رفع والے ضمائر استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی، یعنی جہاں پر اسم کا رفع میں آنا ضروری ہوگا اور وہاں پر ضمیر آئے گی، تو ہم اس والے چارٹ سے مطلوبہ ضمیر جو ہے وہ وہاں پر رکھ دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مبتدا کی جگہ پر جب ضمیر استعمال ہوا تو وہ اسی چارٹ میں سے آیا، پھر ضمیر فصل کے طور پہ یا وہ جو حصر کا مفہوم ہم نے پیدا کیا تھا اس میں ضمیر آئی تھی تو وہ بھی اسی چارٹ میں سے آئی تھی۔ ایک چارٹ ہم نے اور کیا تھا جسے ہم نے اٹیچ ضمائر کے نام سے یاد کیا تھا، وہ تھا جی اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہا، ہما، ہننا، اٹیچڈ کا، کما، کم، اٹیچڈ کی، کما، کننا، اٹیچڈ یا اور نا۔ یہ ہم نے ضمائر استعمال کیے تھے جب ہم نے مرکب اضافی بنایا، تو مضاف الیہ کی جگہ پر ہم نے ان ضمائر کو استعمال کیا، کیونکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور یہ چارٹ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منصوب اور مجرور دونوں ضمائر کو کور کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو مضاف الیہ کی جگہ پر ہم نے اس چارٹ کو استعمال کیا۔ پھر جب ہم نے فعل پڑھا جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ میں ہمارا مفعول بطور ضمیر آیا، تو ہم نے اسی چارٹ میں سے ضمائر کو استعمال کیا منصوب شکل میں، کیونکہ منصوب اور مجرور یہ چارٹ ایک ہی تھا۔ جیسے میں نے کہا جی ضربہ ہو، اس نے اس کو مارا، تو ضرورت محسوس ہوئی تھی انہی ضمائر کی ہمیں۔ پھر حروف مشبہ بالفعل آیا، جیسے انا آیا، تو انا کے ساتھ جب ہم نے ضمیر استعمال کی تو منصوب ضمیر چاہیے تھی ہمیں، تو ہم نے اس چارٹ کی طرف جو ہے وہ رخ کیا۔ تو 2 چارٹس ہم نے الحمدللہ ضمائر کے جو ہیں وہ یاد کیے اور ہمارا کام پورا ہو گیا۔ لیکن اس سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہیں اور گرامر والے جتنے بھی ہیں ہمارے بزرگ، وہ ضمائر کو 5 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں جی، کہ ضمائر کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ سبق سے پہلے آپ کو ایکسرسائز میں سے ان ضمائر کے بارے میں بتا دوں کہ وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں، تاکہ جب آپ سبق میں ان ضمائر کو دیکھیں تو آپ کو 100% جو ہے کانسیپٹ کلیئر ہو۔ بہرحال ہمارے 2 چارٹس، ایک مرفوع ضمائر کا چارٹ اور ایک منصوب اور مجرور ضمائر کا چارٹ جو کہ اٹیچ ضمائر پر مشتمل تھا، وہ ہمیں کفایت کر گئے تھے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں آپ کو ایکسرسائز کی طرف لے کے چلتا ہوں، اور اس میں جو ضمائر ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیے ہیں ان کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر سبق کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان ضمائر کا استعمال بھی ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا، اور ضمائر کی پہچان بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی سے ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں جی پہلے ایکسرسائزز کی طرف، اور ایکسرسائزز میں صرف وہ ضمائر والا جو آپ کہہ لیں کہ پورشن ہے اس کو کور کرتے ہیں، پھر سبق کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی یہ اصل میں تمرین نمبر 2 ہے، اور اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ الضمیر اما متصل و اما منفصل۔ ضمیر یا تو متصل ہوتی ہے، اٹیچڈ ہوتی ہے، یا
منفصل ہوتی ہے یا سیپریٹ ہوتی ہے۔ تو ضمیر کی دو قسمیں آپ کے سامنے آ گئی، متصل اور منفصل۔ فالضمیر المنفصل، جو ضمیر منفصل ہے یہ ضمیر کون سی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا جب میں عربی میں بولوں گا تو اسے میں ضمیر بولوں گا، اور جب میں اردو میں بولوں گا تو میں ضمیر بولوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اردو میں یہ جو صاد کے بعد ضاد ہوتا ہے اس کو اردو میں زوئے کی آواز کے ساتھ ہی پروناؤنس کیا جاتا ہے، تو یہ فرق آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو فالضمیر المنفصل ما یبدأ، ابدأ یبدئ ابداءً، شروع کرنا، یہ یبدأ ہے، یہ باب فعل سے مجہول ہے، تو وہ ضمیر ہوتی ہے کہ ما یبدأ بہ، جس کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے فی النطق، نطق کہتے ہیں بولنے کو، سپیچ کو، یعنی بولنے میں جس کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے یہ وہ ضمیر ہوتی ہے۔ وَيَقَعُ، وقع یقع، واقع ہونا، وَيَقَعُ بَعْدَ إِلَّا، اور یہ اللہ کے بعد بھی واقع ہوتی ہے۔ تو دو صورتیں بتا دی انہوں نے کہ جی ضمیر منفصل جو ہے یہ اس سے سپیچ یعنی نطق یعنی سٹارٹ ہوتا ہے کلام کا، ٹھیک ہے، یا ایک اس کا استعمال ہو گیا، یا اور دوسرا استعمال یہ ہو گیا کہ اللہ کے بعد اس کو لایا جاتا ہے، یہ اللہ کے بعد آتی ہے۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا انا مسلمون، تو نوٹ کریں کلام شروع ہو رہا ہے آپ کا، تو انا یہ ضمیر منفصل یہاں پر لائی جائے گی۔ ما فہمت درس الا انت، اب سٹارٹ کلام نہیں ہو رہا اس ضمیر سے لیکن اللہ کے بعد لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم حصر کا مفہوم پیدا کرتے ہیں تو اس کمبینیشن کو استعمال کیا جاتا ہے، حرف نفی اور اللہ۔ تیسری ایگزامپل ہے ایاک رأیت، ایاک رأیت، دیکھیں یہ حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اٹیچڈ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو ضمیر منفصل ہے وہ کلام کے شروع میں آئے گی، لہٰذا دیکھیں یہ بھی کلام کے شروع میں آ رہی ہے اور یہ بھی کلام کے شروع میں آ رہی ہے، تو اسے وہ منفصل قرار دے رہے ہیں، یا وہ اللہ کے بعد آئے گی، تو یہی ایاکا جو ہے اللہ کے بعد آئی ہے۔ ہم نے اس کو ایسے پڑھا تھا کہ یہ اصل میں جو اٹیچ ضمیر ہے یہ الگ سے نہیں آ سکتی، لہٰذا اسے سپورٹ چاہیے اور ہم اسے ایا کی سپورٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو ذرا فوکس کریں۔ ایاک رأیت تیسری ایگزامپل ہوگی، اور چوتھی ایگزامپل ما رأیت الا ایاک، ٹھیک ہو گیا۔ اب بتا رہے ہیں والضمیر المتصل، اور ضمیر متصل ما لا یبدأ بہ فی النطق، یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جس کے ساتھ سپیچ کو کلام کو شروع نہیں کیا جاتا، ولا یقع بعد الا، اور نہ ہی یہ اللہ کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے، کتائی جیسا کہ تا کی ضمیر، والہا اور ہا کی ضمیر، فی رأیتہ، اب رأیتہ پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں، رأیتہ کیا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہے، رأیت میں نے دیکھا ہو اس کو، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو کی ضمیر، تا کی ضمیر اور یہ ہا کی ضمیر، یہ دونوں جو ہیں یہ متصل ضمائر ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے وہ بتا رہے ہیں ضمائر الرفع المنفصلۃ، جو رفع کے ضمائر منفصل استعمال ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی ہمارا والا چارٹ جی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو، تو ان کے مطابق چونکہ ہم نے سبق کو کور کرنا ہے تو پھر ذرا انہی کی جو ڈیفینیشنز ہیں اور انہی کا جو آپ کہہ لیں کہ طریقہ کار ہے اسی کو ذرا ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ ضمائر الرفع المنفصلۃ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی رفع والے منفصل ضمائر، ایک یہ ہوگی کیٹیگری جی۔ دوسری ضمائر الرفع المتصلۃ، جو رفع کے متصل ضمائر ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک رفع کے منفصل ضمائر ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو، ٹھیک ہے، اور رفع کے جو متصل ضمائر ہیں وہ بتا رہے ہیں تا الفاعلی، المتحرکۃ،
یعنی تائے متحرکہ، آپ کو پتہ ہے یہ ماضی کی گردان جو ہوتی ہے اس میں کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ ایک آتی ہے جی جیسے ذہبہ فعل ہے تو اس سے ذہبتا، ذہبتی اور ذہبتو، ٹھیک ہے، مین تین یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ المتحرکہ کہہ کر وہ جو تائے تانیث تھی ساکن والی تا اس کو نکال دیا، اس کے علاوہ جو فاعل کی تا ہے جیسے کہ ذہبتو، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتن، ٹھیک ہے، یہ تھی جی تا الفاعل۔ اب ذہبتا کی بھی تا فاعل والی ہے، ذہبتی کی بھی تا فاعل والی ہے، تو انہیں بھی ہم بیچ میں ایڈ کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 الف الاثنین۔ الف الاثنین کا مطلب یہ ہے جو مثنیٰ میں الف ہے وہ بھی یہ ضمیر مانتے ہیں اور اسے ضمیر رفع کہتے ہیں متصل، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جی جو ذہبہ ہے اس میں ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ذہبا اس میں ہما چھپا ہوا ہے جو کہ الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں چھپا چھپا کوئی نہیں ہے، یہ جو الف ہے یہی وہ ضمیر ہے، یہی اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، باقی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ الف ضمیر ہے، ذہبتا الف ضمیر ہے۔ تو ماضی میں 2 صیغے تھرڈ پرسن کے، مثنیٰ مذکر اور مثنیٰ مؤنث، اور یذہبانی یہ آپ کے آگے مضارع کے صیغے، یذہبانی تذہبانی، یعنی ایک یذہبانی آتا ہے اور تذہبانی 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 3 تذہبانی آتے ہیں، تو مثنیٰ کے صیغے ماضی کے بھی اور مضارع کے بھی۔ اور اذہبا، اذہبا جو ہے یہ فعل امر، تو گویا فعل امر، ماضی اور فعل مضارع ان 3 گردانوں میں جو مثنیٰ کے صیغے آتے ہیں، ماضی میں صرف مثنیٰ غائب، ٹھیک ہے، اور مضارع میں مثنیٰ غائب بھی، مثنیٰ حاضر بھی، ٹھیک ہے۔ ان کا جو الف استعمال ہوتا ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ یہ ضمائر رفع ہیں جو کہ متصلہ ہیں۔ نمبر 3 واو الجماعتی۔ واو الجماعتی کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو جمع والی واو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے ذہب ذہبا ذہبو، کمافی ذہبو، یہ پھر فعل مضارع میں آ جائیں یذہبونا، یذہبونا، یذہبونا سے ملتا جلتا تذہبونا، 2 صیغے ہو گئے، اور پھر جمع فعل امر میں اذہبو، تو یہ دیکھیں یہ واو جو ہیں یہ بھی ضمیر متصل ہے رفع والی۔ کلیئر ہوگی جی بات؟ امید ہے کلیئر ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ضمائر الرفع المتصلہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تاء الفاعل المتحرکہ، ٹھیک ہے، وہ جو تا ہے فاعل کی وہ کتنے صیغوں میں ہے؟ ذہبتو، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتنا، اسی طرح ذہبتا اور ذہبتی میں بھی، ٹھیک ہو گیا۔ الف الاثنینی، الف الاثنینی مثنیٰ والا الف جو کہ ماضی کے تھرڈ پرسن مثنیٰ مذکر مؤنث، مضارع کے سارے مثنیٰ، اور امر کے 2 ہی مثنیٰ ہیں، امر جو اصل فعل امر ہے اس میں، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث دونوں۔ اور تیسرے واو الجماعتی، یعنی جمع کی واو جو کہ ماضی کے تیسرے صیغے میں آتی ہے، فعل مضارع کے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں آتی ہے، اور فعل امر میں جمع جو مذکر کا صیغہ ہے اس میں آتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تھے آپ کے رفع والے ضمائر جو متصلہ ہیں۔ چوتھے یا المخاطبتی، یا المخاطبتی، مخاطب کا جو صیغہ ہے اس میں یا، جیسے کہ تذہبینا، تذہبینا اور اذہبی، یہ فعل امر میں آگے، ٹھیک ہے، تذہبینا فعل مضارع کا صیغہ اور اذہبی میں فعل امر واحد مؤنث آپ کا جو صیغہ ہے وہ ہے۔ 5واں نون النسوتی، نون النسوہ، یہ نون النسوہ کس میں آتا ہے جی؟ یہ آتا ہے آپ کا ماضی میں، ماضی کا چھٹا صیغہ ذہبنا، پھر فعل مضارع میں یذہبنا اور تذہبنا والا صیغہ، اور پھر فعل امر میں اذہبنا، یہ ہو گئے جی۔ اور چھٹا ہے نا، کما فی ذہبنا، تو ذہبنا جو جمع متکلم کا صیغہ ہے اس کا یہ جو نا ہے یہ بھی ضمیر رفع
متصلہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, امید ہے بات کلیئر ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. آگے وہ بتا رہے ہیں کہ ضمائر النصب المنفصلہ. اب نصب کے ضمائر جو کہ منفصلہ ہے, یہ وہی جو اٹیچ ضمائر ہیں ان کے ساتھ ایا کا لفظ بڑھا کر یہ بن جاتے ہیں. اٹیچڈ ہوا ہے تو ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہا, ایاہما, ایاہن, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکی, ایاکما, ایاکن, ایایا, ایانا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. ضمائر النصب المتصلہ. اب نصب کے ضمائر جو متصل ہیں. سألہ, ہو کی ضمیر. سألہما, اٹیچڈ ہو, اٹیچڈ ہما, اٹیچڈ ہم, اٹیچڈ ہا, اٹیچڈ ہما, اٹیچڈ ہننا, اٹیچڈ کا, اٹیچڈ کما, اٹیچڈ کم, اٹیچڈ کی, اٹیچڈ کما, اٹیچڈ کننا, اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہی اٹیچ ضمائر جو ہیں ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا اور نا, ان کے ساتھ ایا لگا دیا اور انہیں کہا ضمائر النصب المنفصلہ. وہ منفصل کر دیے تھے کہ سیپریٹ استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یہ متصل قرار دے دیا انہیں. مزید پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ ضمیر النصب المتصل للمتکلم الیا فقط. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو متکلم میں ہے نا, یہ صرف یا جو ہے یہ ہے ضمیر متصل. امن نون, جہاں تک نون کا تعلق ہے, جو آپ یہ نون دیکھ رہے ہیں, یہ نون آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ یا متکلم ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے سے پہلے زیر کسرہ. ٹھیک ہے, اسم اس کی بات مان لیتا ہے اور اپنے آخری حرف کو زیر دے دیتا ہے. جیسے کتاب, کتاب رفع میں کیا ہوگا, کتابو, اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو کر آ رہا ہو تو کتابو, اور یا جب لگے گی تو کتابوئی کی بجائے ہم کہہ دیتے ہیں کتابی. کیا کیا اسم نے, یا کی ڈیمانڈ پوری کر دی. حرف جو ہے یہ ڈیمانڈ پوری کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا. فعل یہ ڈیمانڈ کبھی بھی پوری نہیں کرتا. فعل اپنے آخری حرف کی حرکت کو کسرہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں یا کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ایک نون صاحب بیچ میں آتے ہیں جو جھگڑا دور کرواتے ہیں, اور اس نون کو ہم نے کہا تھا یہ نون وقایا ہے. تو یہ ہے جی وہ امن نون فیوتا بہا, تو اس کو لایا جاتا ہے لوقایتی, بچانے کے لیے. کیا بچانے کے لیے, ما قبلہا, جو اس سے پہلے ہوتا ہے, اس سے پہلے جو ہوتا ہے نا اس کی یعنی حرکت کو بچانے کے لیے. کس سے, من الکسر, زیر سے, کسرہ سے بچانے کے لیے اس نون کو لایا جاتا ہے. وتسمى, اور اس کو نام دیا جاتا ہے نون الوقایتی, نون وقایا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. ضمائر الجر, جر کے ضمائر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو. لا تاتی الا متصلتن, یہ صرف متصل ہی آتے ہیں. لفظی ترجمہ کروں اس کا تو بنے گا لا تاتی, نہیں یہ آتے مگر متصلہ. کیا مطلب, یہ صرف متصلہ ہی آتے ہیں, تو یہ حصر کا مفہوم ہے جی. کل کافی, جیسا کہ کاف فی کتاب کی, تیری کتاب. والہا فی لہو, اور ہا جیسے کہ لہو میں ہے. تو گویا پتہ چلا کہ جو جر والے ضمائر ہیں یہ پہلی بات کہ صرف متصلہ آتے ہیں, اور دو صورتوں میں آتے ہیں, یا یہ مضاف الیہ بن کر آئیں گے, یا یہ پھر آئیں گے حرف جر کے بعد. ٹھیک ہو گیا, یہ دو صورتیں ہیں جی, اور تیسری صورت نظر نہیں آ رہی ہمیں. رزلٹ یہ نکلا کہ ضمائر جو ہیں وہ متصل بھی ہوتے ہیں اور منفصل بھی ہوتے ہیں. اب میں سمری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ضمائر متصل بھی ہیں اور منفصل بھی ہیں. رفع اور نصب کے ضمائر جو ہیں وہ منفصل بھی ہیں اور متصل بھی ہیں. رفع اور نصب کے جو ضمائر ہیں وہ منفصل بھی ہیں اور متصل بھی ہیں, اور جو جر کے ضمائر ہیں وہ صرف متصل ہیں, وہ صرف متصل ہیں. تو کیا رزلٹ نکالا جی میں نے, ضمائر کی دو قسمیں ہیں, متصل اور منفصل. متصل مین اٹیچڈ اور منفصل مین سیپریٹ.
جو رفع اور نصب کے ضمائر ہیں وہ اٹیچڈ بھی ہیں، متصل بھی ہیں اور سیپریٹ بھی ہیں یعنی منفصل بھی ہیں، اور جو جر کے ضمائر ہیں وہ صرف اٹیچڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ سمری آ گئی آپ کے سامنے. یہاں تک آپ کہہ لیں کہ ضمائر کا ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے تعارف آ گیا. میرے جو بیسک کورس کے بعد 10 لیکچرز ایڈوانسڈ لیکچرز ہیں، ان میں نے اس ٹاپک کو تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، تو آپ ان 10 لیکچرز میں مزید اسے سمجھ سکتے ہیں. تو اب یہ چونکہ بک میں آیا تو اس لیے اس کو بھی یہاں پر ایک مرتبہ پھر ذکر کر دیا گیا ہے. اب آگے بتائیں گے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آپ کو کہ یہ ضمائر کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضمائر کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ پڑھنے کے لیے ہمیں، سمجھنے کے لیے ہمیں اگلے لیکچر کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو 27واں سبق ہم نے آج شروع کیا ہے یہ ضمائر سے متعلقہ سبق ہے، اور اس سبق میں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ تمام کے تمام ضمائر کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ضمائر کی 2 قسمیں ہیں. ضمائر جو ہیں یا تو متصل ہوتے ہیں یا منفصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور منفصل ضمائر کو ڈیفائن کیا گیا کہ منفصل ضمائر وہ ضمائر ہوتے ہیں جن سے کلام شروع ہوتا ہے، بولنے میں جو شروع میں آتے ہیں، اور دوسرا ان کا استعمال یہ ہے کہ وہ الا کے بعد آتے ہیں. اور جو متصل ہیں وہ کلام کے شروع میں نہیں آتے اور الا کے بعد بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور ضمائر منفصل اور متصل یہ مرفوع ضمائر بھی ہوتے ہیں اور منصوب ضمائر بھی ہوتے ہیں، جبکہ مجرور ضمائر جو ہیں صرف متصل ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ضمائر کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.